فرسٹ ایئر اسلامیات ہمارا باب دوم کا سبق نمبر 2 چل رہا ہے، خصوصیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے ان کی خصوصیات پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سابقہ انبیاء کو صفات کو اللہ نے نہ صرف سابقہ انبیاء علیہ السلام کی صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کروایا، مطلب جتنے بھی پہلے نبی آئے تھے ان سب کی صفات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار ایسی خصوصیت بھی عطا کی جو آج سے پہلے کسی اور نبی کے پاس نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات میں ختم نبوت، محفوظ کتاب، شفاعت، حوض کوثر، مقام محمود شامل ہیں۔ عقیدہ رسالت پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی حیثیت کا اقرار نہ کر لیا جائے۔ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے کیا کہتے ہیں نبی نہ مان لیں اور ان کی حیثیت کا اقرار نہ کر لیں، تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ان کی خصوصیات در ذیل عالمگیریت، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آنے والے تمام انبیاء کی نبوت کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے تھی۔ ہر نبی کو ایک قوم کے لیے اتارا گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، آپ فرما دیجئے اے لوگوں، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ آبدیت، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازم ہے۔ اب جتنے بھی لوگ آئیں گے سب پہ فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ان کے بتائے راستے پہ چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان، یہ اعلیٰ شان ہے کہ اس نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، پہلے جو جتنی شریعت تھی ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ اب تمام انسانوں کو قیامت تک شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی شریعت میں سب کو چلنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کاملیت، حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے آنے تک، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اپنے کمال کو پہنچا۔ حضرت آدم سے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ تو آپ کو دین کامل عطا فرمایا گیا اور ارشاد فرمایا گیا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام میں طور دین پسند کیا۔ محفوظ کتاب، سابقہ انبیاء پر نازل ہونے والی کتاب یا تو بالکل ہی ناپید ہو چکی ہیں، پرانی جو کتابیں ہیں، یا پھر ان کی حالت جو ہے ان میں تبدیلی آ چکی ہے، رد و بدل ہو چکا ہے۔ صحیح کو غلط سے الگ کرنا ممکن ہی نہیں رہا، اتنا اس میں انہوں نے لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ قرآن پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا آج بھی چوں کا توں ہے، اس میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی تھی۔ اللہ نے فرمایا، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی تھی۔ محفوظ سیرت، سابقہ آسمانی کتابوں کی طرح سابقہ انبیاء کے حالات بھی محفوظ حالت میں نہیں ملتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا انتظام اللہ نے خود فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ارشادات اور حالات زندگی محفوظ حالت میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جیسے زندگی گزاری، ہر چیز جو کی تو پڑی ہے، جن سے قیامت تک آنے والے لوگ آنے والے انسان رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ ہر طبقہ انسانی کے لیے بہترین نمونہ ہے، مطلب کوئی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، غریب، امیر، کمزور، بہادر، عورت، مرد، بچہ، ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا کہتے ہیں تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ معجزات، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ثبوت کے طور پر بہت سے معجزات بھیجے، نبوت نبی ہیں تو معجزے بھی دیے۔ قرآن و حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزوں کا ذکر ہوا، مثلاً واقعہ اسراء، معراج پہ جانا اور ایک رات میں سارا سفر کرنا، جس میں اطہر سے خوشبو آنا، فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی مدد کرنا، فرشتے مدد کرنے آتے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا،
درختوں اور پتوں سے ہم کلام ہونا، درختوں سے یہاں تک کہ پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جانوروں کا آپ سے کلام کرنا، جانور بھی اپنا دکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا، کھانے پینے کی چیزوں میں دست مبارک کی برکت کا نزول ہونا، مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے وہ اس میں برکت آ جاتی تھی، وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ لاب دہن، آپ کا تھوک مبارک جو ہے اس میں شفا رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جوام الکلام یعنی جامعہ کلمات کا حامل ہونا ہے۔ جامعہ کلمات ان کلمات کو کہتے ہیں جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ ختم نبوت، ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے، نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کے آخری کڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک محفوظ، جامعہ اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مکمل اور کامل، ایک مکمل شریعت دی گئی، دین دیا گیا۔ آپ کی شریعت سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا آپ کی شریعت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کہلاتے ہیں، مطلب نبیوں کا جہاں پہ سلسلہ ختم ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے۔ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے قرآن مجید میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ آپ کو آخری نبی قرار دیا اور فرمایا، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں عقیدہ ختمہ کی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، یہ رہی ساری خصوصیات۔ کل ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ، اللہ حافظ۔